کراچی پریس کلب اور پیور اینڈ کیور کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس کے مہمان خصوصی جاپان کے قونصل جنرل عزت مآب توشی کازو اسو مورا ہیں۔ اس تقریب میں پیور اینڈ کیور سے متعلق لوگ، اس ادارے سے مستفید ہونے والوں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ ادارے کی روح روا فصیح الحسن نے اپنی ابتدائی کلمات میں پیور اینڈ کیور کی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ سب لوگوں نے ماشاءاللہ بہت پیور اینڈ کیور کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ دیکھیے، ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ کسی کو ہم کھانا پیش کرتے ہیں، کسی سے ہم کوئی اور ٹرانزیکشن کرتے ہیں، یا کوئی اور ہم کمرشل ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو محض پروفٹ کمانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی اس میں ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے پروفٹ۔ ہمیں جب اکنامکس پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ویلتھ ارن کرنا ہے، کیسے ارن کرنا ہے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں بتایا گیا، بس ارن کر لو، جیسی مرضی ارن کر لو۔ پیور اینڈ کیور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں۔ پیور اینڈ کیور کاروبار کرتا ہے، پیور اینڈ کیور کو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ لیتا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہم کاروبار اس طرح کرتے ہیں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ آٹے میں نمک کی طریقے سے پروفٹ حاصل کریں، یعنی پروفٹ آپ اتنا حاصل کریں جتنا آپ کے ایکسپینسز ہیں۔ پیور اینڈ کیور جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور وہ اس بات کو پروپیگیٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہوں اس کو محض انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کریے۔ جس قسم کا بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو انسانیت کی فلاح اور بہبود سے ہٹ کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو میرے خیال ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اور دیگر مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پیور اینڈ کیور پچھلے 13 سال سے، آج ہم لوگوں کی 13ویں اینیورسری ہے، الحمدللہ 13 سال کامیابی سے پورے ہوئے ہیں۔ اور اگر پہلے دن سے آج کے دن تک کے سفر کو دیکھیں تو زینہ بزینہ، قدم بقدم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ پریس کلب میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یہ لوگوں کو انفارمیشن پاس آن ہوتی جا رہی ہے، اور اس کمپنی کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک وہ چیز پہنچائی جائے جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جس کو قرآن نے ثابت کیا ہے، اور اس روئے زمین پر اللہ پاک کی پاک کلام جو ہے قرآن مجید، اس سے طاقتور اور سچی چیز اب موجود نہیں ہے۔ تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے وہ حق اور سچ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس اپنا پانی بھیجیں، تو انہوں نے اپنا پانی میرے پاس بھیجنا شروع کیا۔ جس دن میں نے ان کے پانی کا پہلا گلاس پیا، میں نے اپنے بلڈ پریشر کی گولیاں چھوڑ دی تھیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہوا تھا گفتگو سے کہ یہ پانی کیا ہے اور کیسے ہے۔ ہماری کوشش اور دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پانی ہر ایک کو نصیب ہو تاکہ ان کی صحت برقرار رہے۔ جو پیور اینڈ کیور پی رہے ہیں ان میں سے کسی کو میری نظروں میں کرونا نہیں ہوا، میرے گروپ میں کرونا نہیں ہوا ہے۔ یہ پانی کی جو کمپنی ہے پیور اینڈ کیور 13 سال سے پاکستان میں کر رہی ہے، لیکن نفع بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ پانی میں خود پچھلے 12-13 سال سے پی رہا ہوں۔ آپ یقین کریں میں کیا فیل کرتا ہوں؟ کرونا کے دوران بینگ اے لائر 4 الیکشن 2020 میں ہوئے، کراچی بار، ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار، اور آپ کا سندھ بار کونسل۔ تمام کرونا کے مریض وہاں پر موجود تھے، مجھ سے بغل گیر بھی ہو رہے تھے، مصافحہ بھی کر رہے تھے۔ میرے قریب کرونا نہیں آیا، مجھے کرونا نے ٹچ بھی نہیں کیا، یا یوں کہہ لیں کئی دفعہ کرونا آ کے نکل گیا، اندر رک نہیں سکا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ میرا ذاتی اس کا تجربہ ہے، آپ یہ پانی پئیں اور جو بیمار ہیں ان تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات پتہ لگی ہے تو وہ دوسروں تک بھی پہنچانی ہے کہ آپ یہ دوائی پئیں تو باقی دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر آپ ایک علیحدہ ٹائپس کی جو ٹیبلٹس اور میڈیسن اور سیرپ وغیرہ اور انجیکشن نہیں ڈھونڈتے پھریں گے، بلکہ ایک ہی دوائی پہ اکتفا کر لیں گے۔ میرے دوست فصیح شاہ صاحب اور ان کی ٹیم
ان کے جنرل صاحب ہمارے اور وہ ہمارے کموڈور صاحب, یہ جس بہادری سے بغیر پیسے بنائے یہ محنت کر رہے ہیں, یہ ایک نایاب معاملہ ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو اتارا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان پر پھر قرآن اتارا, اور وہ رحمت للعالمین ہیں, اور یہ قرآن سب کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے ہے, اور اس میں جو امراض ہیں, جو بیماریاں ہیں, اس کا حل دیا گیا, اور وہ تمام حل بارش کے پانی سے متعلق ہیں. کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں, آپ سب لوگوں کو بھی دینا چاہیے, شاہ صاحب, ہمارے جنرل صاحب اور ہمارے کموڈور صاحب, کہ یہ جس محبت سے, جس خلوص سے یہ کام کر رہے ہیں. میں نے اب تک اس خلوص سے علماء کرام کو ضرور دیکھا ہے, میں نے اس خلوص سے مدرسوں کو ضرور دیکھا ہے, میں نے اس خلوص محبت سے اور اداروں کو ضرور دیکھا ہے, لیکن میں نے اس محبت سے, لگن سے, فوکس سے کسی اور ادارے کو نہیں دیکھا سوائے پیور اینڈ کیور کے, کہ جو جس طرح کام کرتے ہیں. تو میں ان چند کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس تقریب میں مجھے بلایا آپ نے, اور معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس طرح کی گفتگو کی جو آپ کے فارمولے اور نظریے کے مطابق نہیں ہے. جو آپ اپنے 13 سال میں ایک ڈبے کے اندر بند ہو کے زندگی گزار رہے تھے, میں اس ڈبے کو توڑنا چاہتا ہوں. آپ جو لڑائی کر رہے ہیں خاموشی سے ایک ڈرائنگ روم میں, ایک آفس میں, وہ لڑائی اوپن کریں, کیونکہ آپ قرآن اور سنت کے ساتھ ہیں. اس لیے آپ کا ثبوت دینے کے لیے, آپ کے ساتھ آنے کے لیے علماء کرام بھی ساتھ آئیں گے, مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی ساتھ آئیں گے. جب ہمارے پاس جاپان کے کون سا جنرل آ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں, تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ ذرا اپنے آپ کو کھولیں, اور ہر اینگل پہ جاپان کا رسپانسبلٹی اور ان کا کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے. میں نے جو حوالہ دیا جس سے میں متاثر ہوا ہوں, وہ حوالہ سنت کا اور قرآن کا تھا جس سے میں متاثر ہوا, اور مجھے یقین ہے کہ وہ چیز قرآن میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے, اس پر یقیناً 100% ویسا ہی ہونا ہے جیسا انہوں نے فرمایا. میں اس عمرہ صاحب کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بات دیکھیے, آپ کو ابھی ملاسووچ کی ایک چھوٹی سی فلم دکھائیں گے, جو دنیا کا نمبر 1 ٹینس اسٹار ہے. سر اس نے ویکسینیشن نہیں کروائی. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ان کو سمجھ میں آ سکتی ہے, شاید میری بات پہ ناراض نہیں ہوئیے گا, یا اگر ملاسووچ یہاں ہوتا مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا. اس کی وجہ ہے, جب یہ پہلی دفعہ کورونا آیا اور ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, سائنٹیفکلی اس کو ایلوبریٹ کیا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ بیسیکلی کھیل آکسیجن کا ہے اور ٹھنڈک کا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے گرم پانی پلانا, اور وہ پورا نظام جو ہے ہوا کیا, 4-4 6-6 گھنٹے میں چیزیں نارمل ہونا شروع ہو گئیں. کیونکہ آپ کو وہ سائنٹیفکلی وجہ بتائی ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, وہ بلڈ ڈسپرس کرتا ہے. یہ خون جب جاتا ہے, تو یہ پانی جب جاتا ہے, تو یہ چیزوں کو آپ کی باریک باریک نسوں میں, یہ جو آپ کے کلاٹس ہیں ان کو توڑ دیتا ہے. ایک جنتی ہے, ایک دوزخی ہے. میں یہ لفظ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ جاپان میں بھی میں نے عزت مآب سے پوچھا تھا, ان کے وہاں جب گئے, انہوں نے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں, ہم ملٹی نیشنل نہیں ہیں. میں فخریہ بولتا ہوں, آپ یقین کریں, میں فخریہ بولتا ہوں کہ مجھے یہ اتنی عزت دیتے ہیں. اور یہ بات یہ سب جانتے ہیں, یہ لوگ جتنے میرے ارد گرد کے لوگ ہیں, اس لیے عزت نہیں دیتے کہ میرے پاس پیسے ہیں یا پیسے نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ شریف آدمی ہے. تقریب کے اختتام میں مہمان خصوصی نے اپنے اختتامی خطاب میں فصیح الحسن اور ان کی پوری ٹیم کی کوششوں کی تعریف کی, اور کراچی پریس کلب کے صدر, جنرل سیکرٹری اور تمام ممبران, خاص طور پر امتیاز خان, فاران رئیس جعفری اور آپ تمام نے قیمتی وقت دیا. اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. دراصل یہ فصیح صاحب کے ساتھ میری ملاقات 13 سال پہلے ہوئی, جب انہوں نے یہ پیور اینڈ کیئر کمپنی ہے اس کو تشکیل دی تھی, اور اس پریس کلب میں ملاقات ہوئی, اور انہوں نے یعنی ہمیں کچھ یعنی تجربہ کر کے دکھایا تھا یہ پانی ہے کتنا صاف ہے, اس طرح کا جو تجربہ کر کے یہ ہمیں دکھایا تھا. اور یہ کمپنی ہے دراصل جاپان میں ناکاتسوگاوا نامی شہر ہے, گیفو پریفیکچر میں ہے, وہاں کی ایک چھوٹی سی کمپنی ہے, اسی سے مشینیں لے کے ادھر آئی ہیں,
और साफ पानी फराहम कर रही है। और साफ पानी का मतलब ये है यानी सिर्फ साफ नहीं, उसी में यानी ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है और साफ पानी है, यानी इसलिए यानी इंसानों के जिस्म में असर तो पड़ जाता है। देखें कराची में पानी कितना मुश्किल से साफ पानी मिल जाता है। तो ये एक छोटी सी जिद्दोजहद है, कोशिश है, यानी आप लोगों को यानी सेहतमंद बनाने के लिए छोटी सी जिद्दोजहद है, उसके लिए फसी साहब कोशिश कर रहे हैं। यानी इस तरह की छोटी सी कोशिश भी हों, करते रहें, क्योंकि देखिए कराची की आबादी है ये 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, ये मुझे मालूम नहीं, मगर फिर भी ज़्यादा आबादी है। सबको यानी साफ पानी फराहम करना ये मुश्किल काम है या बल्कि नामुमकिन है, मगर फिर भी कोशिश तो करना चाहिए, वो करते रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूँ या मुस्तकबिल में भी करते रहें। और मैं चाहता हूँ यानी पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात हैं, पहले से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो और ये बेहतर हो जाएं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज साल पाकिस्तान जापान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद 70 साल सरगरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जापान दोस्ती जिंदाबाद। कैमरा टीम के साथ फहीम यूसुफ हमदानी, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।